باپ اور بیٹے روح القدس کے نام میں آمین۔ کلام مقدس میں سے ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس مرکز کی انجیل، اس کا 3 باب 13ویں آیت سے 19ویں آیت تک۔ پھر وہ پہاڑ پر چڑھ گیا اور جنہیں وہ آپ چاہتا تھا انہیں اپنے پاس بلایا، تو وہ اس کے پاس آ گئے، اور اس نے 12 کو مقرر کیا جو اس کے ساتھ رہیں، اور جنہیں وہ منادی کے لیے بھیجے، اور جو بیماروں کو اچھا کرنے اور بدروحوں کو نکالنے کا اختیار رکھیں۔ اور اس نے یہ 12 مقرر کیے: شمعون جس کا نام اس نے پطرس رکھا، اور یعقوب بن زبدی، اور یعقوب کا بھائی یوحنا جس کا نام اس نے بوانرجس یعنی پسرانے تندور رکھا، اور اندریاس اور فیلبس اور برتلمائی اور متی اور توما اور یعقوب بن حلفائی اور تدائی اور شمعون کانوی اور یہودا اسخریوتی جس نے اسے پکڑوا دیا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ معزز سائمین، میں فادر شفیق بشیر، پیرش پریسٹ سنٹ جیمز کیتھولک چرچ جی ٹی روڈ اکاڑا، سال کے دوران دوسرے اتوار کے جمعہ کی پاک تلاوتوں کے دھیان و گیان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے عزیزو، خدا کے منصوبے، خدا کی باتیں اور بھید جنہیں ہم سمجھ نہیں سکتے اور جن تک پہنچنا کا ہماری حکمت ادراک نہیں رکھتی، وہ خدا ہی جانتا ہے۔ آج ہم سنتے ہیں پہلی تلاوت میں، جو سیموئیل نبی کی پہلی کتاب سے لی گئی ہے۔ اس میں 2 عظیم اسرائیل کے بادشاہوں کا ذکر ملتا ہے۔ ایک طرف شاؤل ہے، جسے اسرائیل کا پہلا بادشاہ ہونے کا اعزاز حاصل ہوا، خدا نے اسے یہ عزت بخشی۔ اور دوسرا داؤد ہے، جس نے بہت کم عرصے میں اپنی نوجوانی کے وقت ہی بہت شہرت پائی۔ اور ان دونوں کے درمیان جو نفرت ہے یا دشمنی ہے، وہ اس وقت ہوئی جب داؤد نے ذاتی جولیت کو ہلاک کیا، جو خدا کو چیلنج کرتا ہے، جو اسرائیل کے لیے مصیبت کا باعث تھا۔ تو اسی وقت سے شاؤل نے دیکھا کہ داؤد کا ہر کوئی داؤد کو پسند کرتا ہے، اس کے نغمے الاپ رہا ہے، اور وہ جیلس ہوا، اور یہ جیلسی دشمنی میں بدل گئی۔ اور آج کی تلاوت میں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ شاؤل نکلتا ہے داؤد کو قتل کرنے کے لیے اپنے سپاہی لے کر، اور داؤد اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ اس کے آگے سے بھاگتا ہے اور ایک غار میں جا کر چھپ جاتا ہے۔ جس غار میں داؤد چھپا ہوا ہے، اسی غار کے اندر شاؤل پہنچ جاتا ہے، اور اس کے ساتھی داؤد کے دیکھ کر کہتے ہیں کہ خداوند نے ہمارے دشمن کو ہمارے ہاتھوں میں کر دیا ہے، اب ہمارے پاس بہت اچھا وقت اس کو قتل کریں۔ لیکن داؤد کہتا ہے نہیں، میں ایسا نہیں کروں گا، چونکہ یہ خدا کا ممسوح ہے، میں یہ جرت نہیں کر سکتا۔ لیکن وہ اس کے چوگے کا تھوڑا سا حصہ کاٹ لیتا ہے تاکہ اسے دکھا سکے، بتا سکے کہ یہ دیکھ میرے پاس کتنا وقت تھا، لیکن میں نے تجھ پر رحم کیا۔ اور یہی ہوتا ہے جب شاؤل غار سے باہر نکل جاتا ہے اور داؤد بھی اس کے پیچھے آتا ہے، اسے آواز دیتا ہے کہ دیکھ، میں نے تجھ پر رحم کیا ہے، تو میرے ہاتھ میں تھا، لیکن میں نے تجھے قتل نہیں کیا۔ اور وہ اقرار کرتا ہے کہ میری تیرے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے۔ داؤد کہتا ہے میں تو تیرا خیر خواہ ہوں، میرے دل میں تیرے لیے کوئی نفرت نہیں ہے، اس لیے مجھ پر رحم کر جس طرح میں نے تجھ پر رحم کیا ہے۔ اور شاؤل اس وقت اسے یقین ہو جاتا ہے، اور وہ داؤد سے قسم لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تو اسرائیل پر بادشاہی کرے گا اور تو میرے نام کو کبھی مٹنے نہ دے گا۔ تو داؤد اس سے وعدہ کرتا ہے، اور اس طرح ان دونوں کے درمیان صلح ہوتی ہے۔ صلح اس وجہ سے ہوتی ہے
کہ داؤد اس پر رحم کرتا ہے، اور اس طرح شاؤل بھی اسے معاف کر دیتا ہے اور قسم لے کر وہ اپنے گھر کو واپس لوٹتے ہیں۔ میرے عزیزو، ہم سیکھتے ہیں کہ داؤد نے وہ عمل کیا جو یسوع نے 1000 سال بعد یہ بات کہی کہ اپنے دشمنوں سے پیار کرو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو، اور داؤد نے 1000 سال پہلے یہ عمل کیا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مسیحی ہوتے ہوئے ہمارے اندر معاف کرنے کا جذبہ نہیں ہے، نفرت بہت زیادہ ہے، رحم اور معافی کا فقدان ہے، خاندانوں میں، مسیحی برادریوں میں ہر جگہ نفرت راج کرتی ہے۔ آئیں داؤد سے سیکھیں اور ایک دوسرے کو معاف کریں، رحم کریں، تاکہ خدا بھی ہم پر رحم کرے۔ آج کی انجیل میں ہم سنتے ہیں، مرکز کی انجیل میں، کہ خدا یسوع مسیح اپنے 12 شاگردوں کو اپنے پاس بلاتا ہے، ان کو جنہیں وہ چاہتا ہے، یعنی یہ خدا کی خواہش ہے، یہ یسوع مسیح کا چناؤ ہے، اور جس کا چناؤ یسوع مسیح کرتا ہے اسے وہ چاہتا ہے کہ وہ یسوع کی طرح خدمت کرے۔ اور یسوع نے آج جب 12 کو چنا تو انہیں اختیار دیا۔ اختیار کیا ہے؟ بیماروں کو شفا دینا اور بدروحوں کو نکالنا، یعنی شیطان کو شکست دینا، شیطان پر اختیار۔ اور شاگردوں نے یہ خوب فریضہ نبھایا۔ یسوع کے بعد یسوع کا جو مشن تھا وہ آزادی، نجات اور زندگی تھی، اس لیے شاگردوں نے بھی اس کو بڑے اچھے طریقے سے نبھایا، اور یہاں تک اپنی جان بھی قربان کر دی۔ اور اس لیے آج اگر ہم مسیحی ہیں تو رسولوں کی تعلیم، رسولوں کی قربانی اور شہادت کی وجہ سے ہے۔ آئے میرے عزیزو، خدا کا شکر ادا کریں، ان یسوع کے رسولوں کے لیے دعا کریں کہ خدا ہمیں بھی فضل دے کہ ہم رسولوں کے نقش قدم پر چلیں اور بپتسمہ یافتہ مسیحی ہوتے ہوئے اس مشن کو جاری رکھیں جو یسوع نے ہمیں سونپا ہے، تاکہ زمین پر خدا کی بادشاہی قائم ہو سکے۔ مسیح ہمارے خدا ان کے وسیلے سے، آمین۔